السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی اس پروگرام میں ذکر کیا جائے صحیح کما حق ہو سننے، پھر سمجھنے، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ اور اس پر بھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو محسنین معاونین اس کار خیر کو جاری رکھنے میں ہمارے ممد و معاون ہیں، اللہ حکم الحاکمین انہیں بھی آخرت میں اجر عظیم اور ثواب جزیل سے نوازے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ معروف کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں ان کا ذکر کردہ ہی وہ عنوان ہے کہ جس کے تحت ہم نے پہلے پروگرامز میں بھی گفتگو کی ہے، اور یہ ابھی گفتگو ان کی جاری ہے اسی عنوان کے تحت کہ وہ لوگ جو کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ دھوکے میں مبتلا ہیں، حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور کسی کا نقصان نہیں، تو وہ اس بات سے متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو اس کی اصل جو حقیقت ہے اسی پر ہی رکھتے ہوئے آخرت کی جو حیثیت ہے اس کو وہ حیثیت دیتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزاریں کہ یہ ایک مختصر وقت امتحان گاہ کا ہے، اور انسان کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے، اور پیپر پہ جو سوالات اس زندگی میں اعمال کی صورت میں اللہ کی طرف سے ہیں، وہ اعمال جو ہیں وہ ان کو رقم کر رہا ہے اپنے عمل سے کہ اس میں وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے اس مختصر وقت میں۔ عنقریب کہ وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور قلم اور کتاب کاغذ اس سے لے لیا جائے گا، اور جو کچھ اس نے اپنے اعمال سے رقم کیا ہے اپنی کتاب زندگی میں، وہ قیامت کے دن اس کے سامنے کیا جائے گا حساب و کتاب کے دن۔ اور پھر اللہ یہاں تک فرمائیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اے انسان اپنے اس نامہ اعمال کو اپنے گلے کا ہار بنا کر اس کو پڑھ، اور پھر کیا یہ بھی دیکھ کہ اس میں کوئی کمی اور بیشی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے صورتحال انسان کی زندگی کی، اور اسی طرح سے ہی انسان کو رہنا چاہیے ہر لمحہ اور ہر آن اور ہر گھڑی اس وقت کے انتظار میں کہ کب یہ وقت ختم ہوا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے دھوکوں کا جواب دیا کہ جو شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے شک آخرت کے بارے میں جو کہ مشکوک ہے میرے نزدیک، اور دنیا یقینی ہے اور میں یقینی چیز کو لیتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ تیری دو حیثیتیں ہیں، یا تو یقین پر ہے تو تجھے کوئی فکر کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر پوری دنیا کی نعمتیں بھی تو سے چھن جائیں تو یقینی صورتحال یہ ہے کہ ایک سمجھ لے کہ ایک ذرہ بھی تجھ سے نہیں چھینا گیا، کیونکہ وہ ذرہ اگر چھینا گیا آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا بھی اگر چھین لی جائے تو اس کی حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ہے جو کہ فانی اور مٹی ہے۔ اور اگر مشکوک ہے تو شک کی بنا پر آپ اپنا علاج کریں، اور علاج کیا ہے؟ ہمارے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے جو فرامین ہیں ان کا مطالعہ کرے، غور و فکر کرے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کی جلالت، کبریائی، اس کی عظمت و سطوت اس کا مطالعہ کرے، پھر یہ جو کائنات ہے اس میں وہ غور و خوض کرے، اس کائنات میں بھی، اور اپنے جسم کی کائنات جو چھوٹی سی ہے اس میں بھی وہ سراپا ہیڈ ٹو فٹ غور کر لے۔ آگے یہاں وہ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وَإِذَا تَعَمَّلَ الْإِنسَانُ حَالَهُ مِن مَبْدَأِ كَوْنِهِ، یہ تو انسان کی اپنی جو شخصیت اور ذات ہے اس کے غور و خوض کے لیے، حقیقت حال کو جاننے کے لیے یہی کافی ہے
کہ اس کی اپنے جسم کی چھوٹی سی کائنات، کہ اگر انسان اس معاملے میں غور کرے کہ میری ابتدا کیسے ہوئی تھی، میری ابتدا، تو اب اس کا جو اصل ابتدائی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے اس کی انسان کا، وہ تو یہ ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک ایسا عالم وقت بھی آیا ہے یا تھا کہ جب وہ اس دنیا میں کوئی ذکر کی گئی چیز ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان خود اپنا محاسبہ کرے اس بارے میں کہ والدین جب ازدواجی رشتے سے منسلک نہیں ہوئے تو اس سے پہلے یا اس وقت کیا اس کائنات میں اس نام کا، اس شخصیت کا، اس شکل و صورت کا کوئی انسان تھا؟ یا کسی کو پتہ تھا کہ ایسی شکل کا اور ایسے قد و قامت کا ایک انسان آئے گا اور اس کا یہ نام ہوگا؟ ابھی اس کے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی اور وہ اس دنیا میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں۔ تو انسان کی ابتدا تو یہ ہے، اس سے وہ اپنا مطالعہ شروع کرے اپنی اس چھوٹی سی کائنات پر۔ من مبدأ کونہ نطفۃ الی حین کمالہ، کہ وہ ایک نطفہ تھا، ایک قطرے کی شکل میں، اپنے اس واستوائے ہی اور اپنے اس کمال، اپنی جسمانی صحت، خوبصورتی، حسن، جمال، کمال، صلاحیتیں، اور پھر دنیا میں آنا، اور پھر یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پھر اس کا آؤٹ پٹ لینا اور پھر دنیا میں کارہائے نمایاں سر انجام دینا، یہ ساری چیزیں ان کی طرف غور و خوض کرے۔ تبین لہ، تو اس کو یہ واضح ہو جائے گا کہ ان من عنی بہ حاذل عنایہ، جس ذات نے یہ اہتمام کیا ہے اس کی گروتھ کا، اس کی پیدائش کا، ونقلہ فی حاذل الاحوال، اور ان حالات میں، اس حالت سے ان حالات میں اللہ نے اس کو منتقل کیا ہے، یہاں تک لایا ہے، وصرف فی حاذل الاطوار، اور یہ طور طریقے اسے اللہ نے سکھلائے ہیں، لا یلیق بہ ان یمہلہ ویترکہ سدی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اتنے اہتمام سے انسان کو عدم سے وجود میں لا کر پھر اس کو چھوڑ دے اور کہے کہ جاؤ بھئی اب جو مرضی کرو، اب میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ نہ، یہ اس حکمت بالغہ کے تحت ہے جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس حکمت کے لیے، اور وہ حکمت قرآن مجید میں موجود ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف اور اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے۔ کو بندگی اور عبادت جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمہ وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں قیام اور سجدوں رکوع میں پڑا رہے، یہ تو رہبانیت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اپنا مقصد جو ہے وہ سمجھے اور وہ عبادت و بندگی کا بھی اصل مفہوم اور مقصود سمجھے۔ بہت سارے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، وہ صرف عبادت و ریاضت کو ہی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کرنا، مصائب میں گرفتار کرنا، مشکل کام جو ہے وہ ان کی طرف ہاتھ ڈالنا۔ اللہ نے اگر آسانی دی بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تکلیف اور مشقت کے باوجود، حالانکہ ائمہ جو سلف صالحین اور شریعت طاہرہ کی نصوص سے واضح ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف دینے والا، اس کی یہ نیکی کوئی نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمگٹا دیکھا لوگوں کا، تو اس میں لوگ جمع تھے، تو ایک شخص جو تھا وہ قد ظلل علیہ، کو اس پر سایہ کیا ہوا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ صاحب روزے دار ہیں، خیر سے روزہ رکھا ہوا ہے، اور جناب یہ ہے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں اور ہل جل نہیں سک رہے، اور ان پر سایہ کیا جا رہا تھا کہ یہ اپنی عبادت نبھا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق محمد رسول اللہ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ لیس البر من الصیام فی السفر، کہ اس قسم کی حالت میں سفر کے دوران جو روزہ ہے وہ نیکی نہیں ہے۔ انسان یہ محنت کو مشقت کس لیے اٹھاتا ہے؟ کہ اس کو اجر ملے، وہ نیکی کی کے بدلے میں اس کو اللہ ثواب دے، وہ اللہ کا قرب ہو۔ اور رحمت للعالمین نے جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کی ہر بات اللہ کی بات ہے اور اللہ کی منشا کے بغیر بولتے نہیں، گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ بھئی اس قسم کا روزہ جو کہ ایک عبادت کے طور پر اجر و ثواب کے لیے رکھا گیا ہے، وہ نیکی نہیں، اللہ نے اس کو نیکی سے ہی خرچ کر دیا، ثواب اور اجر کیا ملے گا؟ اور اسی طرح ایک مقام پر آپ نے روزہ افطار کیا سب کے سامنے، فدعا بقدح من ماء، پیالہ منگوایا سب کے سامنے، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ پیاس سے اپنا پریشان ہو گئے ہیں،
تڑپ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ نے سب کے سامنے سواری پر، تاکہ کسی کو کوئی شک یہ نہ رہے، پیالہ پانی کا منگوا کر روزہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے افطار فرمایا۔ بعد میں آپ کو اطلاع دی گئی کہ کچھ لوگ جو ہیں اللہ کے رسول، انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا، وہ چاہتے تھے کہ ہم نبھا لیں گے۔ ظاہر ہے جب نبھانا ہے تو مشقت تکلیف کے ساتھ ہی نبھانا ہے، لیکن جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض اور مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، انہوں نے اللہ کی اس جو رخصت تھی، سہولت تھی، آسانی تھی اللہ کی، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اصل جو بندگی کا مقصد ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ کتاب، یہ ایک مرض ہے انسان کی بیماری، میں نے دیکھی ہے عموماً جہالت خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور جہالت کی وجہ سے لوگ جو بندگی رب ہے اس کا مفہوم اپنے طور پر بنائے پھرتے ہوتے ہیں کہ بس جی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس نماز میں تنگی ہوگی، مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی اور انسان کو دکھ آئے گا، تکلیف آئے گی، وہ اجر و ثواب میں اس بندگی سے بہتر ہے جس میں یہ تکلیف اور دکھ نہ ہو۔ تو اس قسم کے خیالات جو ہیں یہ ایک جہالت پر مبنی خیالات ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جو عطا کردہ جو سہولتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ اس کی بندگی کی جائے۔ تو بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ جب آپ حلال کھاتے ہیں تو آپ کی کمائی بھی اجر و ثواب میں ہے۔ جب آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر جو کہ جلدی جلدی وہاں سے گزر گیا اور اس نے سلام کہا صرف اللہ کے رسول و صحابہ کو، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت اور رسالت کی مصاحبت اور مجلس اس میں وہ نہیں بیٹھا اور وہ تیزی سے گزر گیا، صحابہ حیران ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول دیکھو کس طریقے سے یہ شخص بے نیاز ہے اور جا رہا ہے جناب جانے کے لیے، اپنا کمانے کے لیے اور مال و متاع جمع کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اس نیت سے جا رہا ہے، سن لو، اگر یہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کے منہ میں لقمہ رکھے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور اپنے گھر والی خاتون اس کے منہ میں لقمہ رکھے اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے تو یہ شخص کامیاب اور جنتی ہے۔ تو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نجات کا پروانہ دے دیا بنسبت ان لوگوں کے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندگی کا مفہوم، جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا سونا بھی، آرام کرنا بھی، غسل کرنا بھی، کھانا پینا بھی، اور بلکہ یہ ہے کہ حوائج قضائے حاجات، اس کے لیے محنت مشقت، یہ سب اجر میں لکھا جاتا ہے۔ انسان کا گھر آنے تک ایک ایک قدم پر قدم اٹھا کر چلنا بھی عبادت اور عیادت میں ہے، ثواب میں ہے۔ یہ ہے بندگی، اللہ کی بندگی۔ تو اس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ انسان کو نہیں چھوڑے گا، اتنے اہتمام کے ساتھ اس نے پیدا کیا، آدم سے وجود میں لایا اور لا کر پھر اس کی گروتھ کی، اس کو رزق عطا کیا۔ پہلے اس کو اپنا شکم مادر میں رزق دیتا رہا جب کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو کھلانے پلانے پہ قادر نہیں تھی۔ پھر جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اس وقت بھی شروع کے دنوں میں دنیا کی کوئی طاقت اور وسائل بڑے سے بڑے جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں یہ ذکر آیا ہے، وقت کا فرعون ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پوری جو اپنا ہے اپنی اس وقت کے جو اس کے پاس رب بنا ہوا تھا کہ میں رزق بھی دیتا ہوں، میں کھلاتا بھی ہوں، میں پلاتا بھی ہوں، میں موت و حیات کا بھی مالک، وانا ربکم الاعلی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ ایک بچے موسیٰ علیہ السلام کو شیر خوار اس کے غذا کا انتظام کر دے، لیکن وہ ناممکن تھا اس کے لیے، اس لیے کہ جو اصل غذا اللہ نے اس کے لیے تیار کی تھی وہ اس تک اس کی رسائی نہیں تھی۔ وہ اللہ نے ہی اس کو اس غذا کو اپنے اس بندے موسیٰ کلیم اللہ تک پہنچایا۔ وہ ماں جو تھی وہ پہنچی وہاں اور اس نے اس کو دودھ پلایا۔ وہ ماں کی چھاتی میں رزق اس کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے انسان کے لیے عبرت اور انسان کے لیے سبق کے مراحل اور مظاہر، اور اس پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دو۔ تو کیسے چھوڑ دے گا کہ لا یامرو، کہ اس کو حکم بھی نہ دے نیکی کا، اب اس کو بڑا تن و مند کیا ہے، اس کو رزق دیا ہے، اس کو پالا پوسا ہے، جوانی اور خوبصورتی اور جمال اور کمال، اور پھر عقل جو کہ ایسی عقل ہے کہ جو کہ انسان کو سمندر
کی گہرائیوں میں لے گئی اور فضاؤں کو چیر کر وہ آسمانوں کی وسعتوں تک لے گئی، ایسی عقل اللہ نے اس انسان کو دی تو اس کو چھوڑ دے گا؟ اس کو حقیقت حال، اس کو مقصد زندگی نہیں بتائے گا؟ لا یامرہ ولا ینہاہ، نہ اس کو روکے گا نہ اس کو حکم دے گا، ولا یحرکہ ولا یعرفہ حقوقہ علیہ، نہ اس کو جو اس کے حقوق ہیں اس کو یاد دلائے گا، اس کی پہچان و شناخت کرائے گا کہ بھئی میرے یہ حقوق ہیں، پیغمبر کے یہ حقوق ہیں، قرآن کے یہ حقوق ہیں تجھ پر، تیرے اہل و عیال کے یہ حقوق ہیں، ہمسایوں کے یہ حقوق ہیں، تیری جان کے، اپنی ذات کے یہ حقوق ہیں تجھ پر، اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ شتر بے مہار۔ فرمایا ولا یصیبہ ولا یعاقبہ، اور اس کو ثواب بھی نہیں دے گا، جو وہ عمل کرے گا نیکی کے اس کو چھوڑ دے گا کہ بھئی کوئی اجر نہیں ہے، خواہ الٹے لٹک جاؤ میرے لیے، نہیں، ثواب دے گا اللہ۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کی نیکی بھی ضائع نہیں کرے گا، نہ کہ وہ اس کو پوچھے پکڑے بھی نہ، کہ جو مرضی وہ نافرمانی کرے اور جنگل کا قانون بنا کر یہاں دنیا میں فساد اور جو اپنا کشت و خون کے انبار لگا دے، ہر طرف خون ریزی کرے اور اللہ اس کو پوچھے بھی نہ۔ وَلَوْ تَعَمَّلَ الْعَبْدُ حَقَّ التَّعَمُّلِ لَكَانَ كُلُّ مَا يُبْصِرُهُ وَمَا لَا يُبْصِرُهُ قَلِيلًا دَلِيلًا لَهُ عَلَى التَّوْحِيدِ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ انسان اگر ان چیزوں پر غور و فکر کر لے، یہ کہ اس کے پاس ہیں، موجود ہیں، کوئی ادھر ادھر بھاگنے کی، جانے کی، سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اس پر تحمل کرے، حقیقی صحیح تحمل، غور و فکر، تو ہر وہ چیز جو وہ دیکھ رہا ہے اور وہ جو نہیں دیکھتا، جو دیکھتا ہے اور جو نہیں دیکھ سکتا، یہ اس بات پر دلیل ہوگی، کیا؟ دلیل علی التوحید، اللہ کی توحید وحدانیت پر، والنبوت، پیغمبر کے نبوت کی سچائی پر، اور اس طرح والمعاد، اور قیامت کے قائم ہونے پر، حساب و کتاب پر، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامَهُ، اور قرآن حکیم اللہ کا سچا کلام، وَقَدْ ذَكَرْنَا وجہ الاستدلال بذالک فی کتاب ایمان القرآن۔ تو علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ وجہ استدلال ہم نے اس سلسلے میں ذکر کر دی ہے قرآن کے ایمان پر، عند قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی کہ جو وہ دیکھتے ہیں اور جو وہ نہیں دیکھ پاتے، کہ یہ قرآن جو ہے یہ رسول کریم یعنی معزز پیغمبر کا قول ہے، اس کے منہ کی نکلی ہوئی یہ بات ہے جو اللہ کی طرف سے منزل ہے۔ تو ناظرین، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آئندہ اس پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس سلسلے میں توجیہات قیمہ ہم نے سنی، بیان کی ہیں، اللہ انہیں سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔